اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محمد وسیم خان خانز ویو انٹرنیشنل سے کچھ نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، بھارت نے چین کے ساتھ 50 سالہ پرانا معاہدہ ختم کر دیا۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق بھارت نے چین کے ساتھ کیا گیا 50 سالہ پرانا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں اطراف میں ایل اے سی پر موجود دونوں اطراف میں فوجی ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے تھے یا گولی نہیں چلا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جب کبھی ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا یا یہ فوجی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو ان کے درمیان ہونے والی لڑائی گالی گلوچ سے بڑھ کر محض ڈنڈوں، تھپڑوں اور لاتوں تک پہنچی، لیکن اس میں بھی ہمیشہ ہندوستان ہی کو نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، اطلاعات کے مطابق نریندر مودی نے اپنی فوج کو اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھنے اور ہر قسم کی صورتحال میں اب ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ نریندر مودی کے مطابق بگڑتے ہوئے حالات میں ہماری سینا کو اپنے ہتھیار ہر وقت اپنے پاس رکھنے چاہیے، اور اگر چینی فوجی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ان کو ہتھیاروں کا استعمال بھی کرنا ہوگا۔ دوستو، نریندر مودی صاحب شاید یہ بات بھول گئے ہیں کہ 1962 میں جب یہ دونوں ممالک اکنامکلی بھی ایک برابر تھے اور چین بھی کوئی زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، تب بھی بھارت ہی کے نصیب میں شکست آئی، تب بھی بھارت ہی کے نصیب میں پٹنا اور دنیا بھر کی ذلتیں آئی۔ تو اب جب چین معاشی طور پر ہندوستان سے 5 گنا بڑا ہے اور اس سے فوجی طاقت میں بھی بڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی اسلحہ جو ہے وہ چین کو روک سکے یا چین اس سے گھبرا جائے؟ دوستو، آپ جتنے بھی بڑے بڑے جریدے اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں ہندوستان کی معیشت، اس کے ملک میں بڑھنے والی بھوک ننگ کا ہر اخبار اور ہر کالم میں آپ کو تذکرہ ملے گا۔ ہندوستان کے ہر 5 میں سے ایک فرد ایڈز کا مریض ہوتا ہے۔ وہاں پہ 90 کروڑ لوگوں کے پاس آج بھی لیٹرین کی سہولت موجود نہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی اندرونی یا جسمانی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ ان حالات میں، جن حالات میں کہ ہندوستان میں کووڈ-19 تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیا ہندوستان بما ہتھیار کے بھی چین کا مقابلہ کر پائے گا؟ دنیا کی نظر میں یہ ہندوستان کی اس معاہدے کو ختم کرنا ہندوستان کی بہت بڑی بے وقوفی اور اپنے پیر پر کلہاڑی چلانے کے مترادف ہے، کیونکہ جب تک یہ ڈیل قائم تھی تو ہندوستانی فوج کا کچھ نہ کچھ عزت دنیا کی نظروں میں باقی تھی، لیکن اب اگر ہتھیاروں سے یہ دونوں ممالک آمنے سامنے آ گئے تو نقصان بلا شبہ ہندوستان ہی کا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق چین نے بھی اپنے فوجیوں کو اسلحہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ بھی اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھیں، جس کے بعد چینی فوجی اور زیادہ محتاط ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبل ٹائمز نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے فوجی سوتے میں بھی اپنا اسلحہ اپنے سینے سے لگا کر سوتے ہیں۔ دوستو، بہت سی ویڈیوز میں جو کہ نیٹ پر آتی رہتی ہیں، ان میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بے خیالی میں جب کوئی چینی فوجی مشقیں کرنے کے بعد اپنے کیمپ میں جا کر سوتا ہے، اگر غلطی سے آزمانے کے لیے اس کے ہتھیار کو ہاتھ لگا دیا جائے تو وہ فی الفور جاگ جاتا ہے۔ اسی لیے
گلوبل ٹائمز نے ہندوستان کو یہ معاہدہ ٹوٹ جانے کے بعد خبردار کیا کہ ہم ہتھیاروں کی اجازت دے کر ہتھیار یوز کرنے کی اپنے فوجیوں کو اجازت دے کر ہندوستانی کوئی بیوقوفی مت کر بیٹھیں، کیونکہ اس کے بعد ہونے والی کوئی بھی کارروائی کسی بھی بڑی جنگ کو دعوت دے سکتی ہے۔ اب آگے چلیں دوسری خبر پر دوستو، تو رشین میڈیا یہ کہتا ہے کہ چین کے مطابق جو 15 جون 2020 کو لڑائی ہوئی تھی اس میں چین کا کوئی بھی فوجی نہیں مارا گیا۔ رشین میڈیا کے مطابق 15 جون کے شام ہونے والی لڑائی جس میں ہندوستان کے 40 کے قریب فوجی مارے گئے یا اس سے بھی زیادہ، اس میں چین کا کوئی بھی فوجی نہیں مارا گیا۔ یہ چین کا سرکاری بیان رشین میڈیا میں شائع ہوا۔ ان کے مطابق ہمارے فوجی زخمی ضرور ہوئے مگر ان میں سے کسی کی موت واقع نہ ہوئی، جبکہ انڈین میڈیا اس متعلق صرف جھوٹ بکنے میں مصروف ہے۔ دوستو اس کے علاوہ ہندوستان کے لیے ایک اور بری خبر اپنے دوست امریکہ کی جانب سے۔ دوستو امریکہ میں ایک ویزا ہے۔ دوستو امریکہ نے ہندوستان کو ایک اور سرپرائز دیتے ہوئے اور اپنی دوستی نبھاتے ہوئے H1B1 کا ویزا پہلے ٹیمپرری طور پر اور اب مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو H1B1 ویزے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے کوئی بھی غیر ملکی 3 سال کے لیے امریکہ میں نوکری کرنے کے لیے جا سکتا تھا اور 3 سال کے بعد وہ دوبارہ اس ویزے کے لیے اپلائی کرتا، جس سے 3 سال کا یہ ویزا اور بڑھا دیا جاتا اور اس کے بعد ٹیکس دہندہ ہونے کی وجہ سے مکمل ٹیکس رسیدیں یا ریکارڈ چیک کر لینے کے بعد امریکہ میں اس شخص کو جو اس ویزے پر امریکہ جاتا اس کو نیشنلٹی آفر کر دی جاتی۔ مگر اب بہت سے ممالک کے غیر ملکی جو امریکہ میں اس ویزے کو استعمال کرتے ہوئے جاتے تھے اور اپنے ملک کے لیے بہترین ذرائع مبادلہ کما کر بھیجا کرتے تھے، وہ اب اس چیز سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ امریکن میڈیا نے یہ بیان کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مطابق کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے اپنے شہری جو جاب سے محروم ہو رہے ہیں یا بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی جگہ یہ غیر ملکی آ کر پیسہ کماتے اور اپنے ملکوں کو بھیج رہے تھے، جس وجہ سے اس ویزا پالیسی کو ختم کر دیا گیا ہے تاکہ امریکہ کے اپنے شہری اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے ملک میں بے روزگاری کا شکار نہ ہوں۔ دوستو سب سے زیادہ یہ ویزا ہندوستانیوں ہی کو دیا جاتا تھا، جس سے وہ وہاں پر جا کے نوکریاں کرتے اور گرین کارڈ حاصل کرتے۔ اس سے ہندوستان بہت سا ذرائع مبادلہ کما رہا تھا۔ اب ہندوستان اس سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی نیپال، چین، پاکستان سے شروع ہونے والی ٹسل اور خاص کر کے چین سے بڑھتی ہوئی ٹسل اور کشمکش جنگ کے دہانے پر اس کو لے آئی ہے، لیکن اب یہ ذرائع مبادلہ بھی رک جانے کی وجہ سے ہندوستان بہت زیادہ مالی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ دوستو اب اس سے اگلی خبر پر کچھ نظر ڈالیں گے۔ رشین میڈیا کے مطابق 21 تاریخ بروز اتوار کو ہونے والے مذاکرات جو کہ ہندوستانی اور چائنیز کور کمانڈرز کے درمیان ہو رہے تھے، کور کمانڈرز میٹنگ تھی، چائنیز اور بھارتی کور کمانڈرز کے درمیان یہ میٹنگ تھی۔
مگر یہ 21 گھنٹے تک جاری رہی مگر بے نتیجہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین تو پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں، مگر بھارت بھی اس چیز پر بضد تھا کہ چین ان کے مطالبات کو مانے۔ بھارت کے جو مطالبات تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے۔ بھارت کا پہلا مطالبہ آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ چینی فوجیں واپس چلی جائیں، یعنی کہ گلوان وادی اور لداخ خالی کر دیں، یعنی کہ گلوان وادی جو کہ پورے طریقے سے چین کے قبضے میں، لداخ جو ہے وہ خالی کر دیا جائے، اور اروناچل پردیش وغیرہ جہاں پر چینی فوجیں جو ہیں وہ گشت کر رہی ہیں وہ بھی ختم کر دیا جائے، اور 5 مئی سے پہلے والی جو ایک لائن تھی اس پر چینی فوجیں واپس چلی جائیں اور LAC واپس وہیں پر قائم ہو، جبکہ چین LAC جو اب بتا رہا ہے وہ 3 فنگر کے قریب ہے، جبکہ پہلے یہ LAC جو تھی وہ 8 فنگر سے آگے تھی، یعنی کہ چین 8 فنگر سے بھی آگے تھا۔ یہ 8 فنگر اور 3 فنگر کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ چین اور بھارت کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پر 8 پہاڑیاں ہیں جو سیدھی انگلیوں کی طرح ہیں، جن کو 8 فنگرز کہا جاتا ہے۔ پہلے چین 8ویں انگلی یا 8ویں پہاڑی سے آگے تھا، مگر اب چین قبضہ کرتے ہوئے قریباً 3 فنگر کے قریب پہنچ آیا ہے۔ تو ہندوستان کا مطالبہ یہ تھا کہ چین واپس وہیں پر چلا جائے۔ اس کے آگے دوستو اگر چلیں اور ہندوستان کی شرط نمبر ہم 2 دیکھیں، وہ بھی بہت مزے کی ہے۔ وہ یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ ہمیں دولت بیگ اڈے اور دوسری تعمیرات سے روک رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم رک جاتے ہیں، مگر آپ خود بھی اپنی سائٹ پہ یا اپنے علاقے میں کیے جانے والا کام یا قائم کی جانے والی عمارات جو ہیں وہ ختم کر دیں۔ یہ بھارتی فوج کا کہنا تھا۔ اس کے جواب میں چین نے تمام شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس چیز سے صاف انکار کیا کہ ہم اپنی طرف ہونے والی کنسٹرکشن یا عمارات جو بنائی جا رہی ہیں وہ بالکل نہیں روکیں گے، بلکہ آپ اپنی طرف جو تعمیرات کی جا رہی ہیں ان کو فی الفور روکیں۔ اور دوسری بات کہ لداخ اور گلوان وادی کو بھول جائیں۔ دوستو لداخ اور گلوان وادی ایسا علاقہ ہے جو چین، بھارت اور پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین اس علاقے پر آن بیٹھا ہے اور مکمل طریقے سے قبضہ کر لیا ہے۔ دوستو یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو جانے کے بعد صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور جب سے نریندر مودی صاحب نے چین کے ساتھ 50 سالہ پرانا معاہدہ ختم کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ اب چین اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی فوج کی طرف سے کی جانے والی چھوٹی سی غلطی پورے خطے کو ایک نئی جنگ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس سے نقصان صرف چین کا نہیں بلکہ بھارت تو شاید پورے طریقے سے تباہی ہو جائے، مگر اس کے پڑوسی پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، میانمار جتنے بھی قریبی پڑوسی ہیں
وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان بھی اس کا حصہ بنے گا، اور جو کہ انتہائی لازمی امر ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور دوسرے ممالک خصوصاً اسرائیل جو کہ ہندوستان کا دیرینہ دوست ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں کود جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی محمد وسیم خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے وہی درخواست جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔